ارے قبر میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ تکیہ لگے گا، بستر بچھے گا، مٹی ڈال دی جائے گی، تختے لگا دیے جائیں گے، کب تک رہو گے قبر میں؟ کوئی روشنی ہوگی، کوئی بستر ہوگا، کوئی بلب ہوگا، کوئی اے سی لگ رہی ہوگی، اعمال اے سی بن جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ ماننے والے ہیں، اور جو بھی آئے نا آپ کے پاس محبت سے اسے بٹھاتے رہو، اور توجہ کے بقدر اللہ تعالیٰ متکلم کی زبان پر نافع باتیں جاری کرتے ہیں۔ جلدی دماغ سے نکال دو، جلدی دعا ہو جائے چلے جائیں۔ ہم تو 11 بجے چاہ رہے تھے دعا ہو جائے، مگر راستے میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں ابھی، اور بہت ساروں کو موقع نہیں ملتا خریدنے کا، خریداری کر رہے ہیں جیسے بازار ہی نہیں ہے دہرادون میں، آج ہی خریدنا۔ شیطان ہمیں ادھر ادھر بہکانا چاہتا ہے، اس میں لگو، اس میں لگو، اس میں لگو، اس میں لگو، مقصد کی بات کہیں کان میں نہ پڑ جائے۔ جو بازار میں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جو میدان میں کھڑے ہیں مجمع میں جڑ جاؤ آ کر اللہ کے لیے، مان لے کرو، مان لے کرو، مان لو، اطاعت کرو، ترقی کرو گے، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لمئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، توجہ سے بات سنو، دھیان لگا کر بات سننا بہت ضروری ہے۔ دیکھو دعا کر لی چلے گئے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم اس اجتماع میں آئے ہیں، اتنا جم غفیر ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت، جب اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ نظر توجہ، نظر شفقت، نظر رحمت ڈالتے ہیں اپنے بندے پر۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اور ہم سب سے کچھ چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات سے نکل کر ہم اس میدان میں آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، مگر کبھی کبھی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ آغوش رحمت میں آنے کے باوجود محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، مگر آپ کے خاندان کے بہت سارے فائدہ نہیں اٹھا سکے، محروم ہو کر مر گئے۔ بہت سارے لوگ دور سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، حبشہ افریقہ سے آئے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے،
اور اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی جب سیر کر رہا تھا تو بلال کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، عرب کے نہیں تھے، افریقہ کے تھے۔ افریقی لوگوں کی آج بھی کوئی قیمت نہیں تسلیم کرتا۔ 1400 سال پہلے افریقہ کے کالے حبشی بکری چرانے والے غلام آزاد نہیں۔ فرمایا ایسی قدر کی اس دین کی کہ اے بلال، جب مجھے معراج ہوئی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں تیرے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ کالے ہیں، عربی نہیں ہے، مقام پا گئے کہ جوتوں کی آہٹ کو میں جنت میں سن رہا تھا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں۔ ہم نماز کے لیے بھی وضو نہیں کر رہے، پڑھے ہوئے سو رہے، اذانیں ہو رہی چاروں طرف سے، مستی مار رہے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں ہے اذانیں، وہ ہر وقت 24 گھنٹے باوضو سو رہے ہیں تو وضو کر کے، اٹھ رہے ہیں تو وضو کر کے، اور ہم نماز کے لیے بھی وضو کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے بولو؟ مرد بھی، عورتیں بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، بچے بھی، سب سو رہے۔ فکر ہے تو کائیں کی؟ مال کی فکر ہے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں اپنی امت پر اس بات کا ڈر نہیں کر رہا ہوں کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں میری امت کو بہت زیادہ مال نہ مل جائے اور یہ مال کے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ جسے ہم چاہ رہے ہیں نا وہ فتنہ ہے، اور جسے ہم نہیں چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے بولو؟ رحمت ہے۔ سو رہے ہیں، اٹھا دو انہیں، ادھر دیکھو نا بھائی، ادھر دیکھو، آخری مجلس سے توجہ سے بات سنو ذرا بھائی۔ مال کی طرف دوڑ ہے نہیں ہماری سب کی، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف دوڑو، ہم کہہ رہے ہیں مال کی طرف دوڑو۔ نہ ہوگا حرام حلال، ہوگا سود، ہوگا بیاج۔ گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چل رہی کیا ہماری؟ ٹھپ پڑی گاڑی، کہاں چل رہی ہے ہماری؟ کتنی انسانیت آج پریشان ہے، تمام ریل پیل ہے دنیا کی مگر پھر بھی پریشانی۔ چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی سے بھی بات کرو، اجی بہت پریشان۔ کسی بھی اجتماع میں چلے جاؤ، اتنے پرچے آتے ہیں سب پریشانی کے۔ میرے فلاں کو کینسر ہے، فلاں کا آپریشن ہونا ہے، اور اس کو اٹیک ہے، اسے ہارٹ کی تکلیف ہے، اسے فلاں ہے۔ یہ پوری دنیا آج پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ ان لوگوں پر نہیں ہے دار و مدار، جن کو برا بھلا کہہ رہے ہو، دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ مومن کا عمل بگڑ جاتا ہے، عالم بگڑ جاتا ہے، اور مومن کا عمل سدھر جاتا ہے تو عالم سدھر جاتا ہے۔ مومن کی بد عملی پر سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے برابر میں حجرہ ہے اما جان حضرت عائشہ کا، پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا پردہ ہٹا دو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں اپنی امت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حسن حسین کو یاد نہیں کیا جو آپ کے نواسے تھے؟ اتنی محبت تھی حسن حسین سے کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو یہ دونوں آپ کے نواسے کمر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، مگر آپ حسن حسین کو نہیں بلا رہے۔ آپ نے اس امت کو یاد کیا اور پردے ہٹواؤ اور میں اپنی امت کا دیدار کر لوں۔ فرمایا صلاۃ، کہ میری امت کہیں نماز کو نہ چھوڑ دے، میری امت کہیں نماز کو، کتنے چھوڑ رہے ہو نماز؟
دیر تک سوتے ہو موبائل دیکھ کر، گیت سن کر، گانے سن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں، میری نبوت کا مقصد میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، فحاشی، عیاشی اور زناکاری کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب مومن فحاش بن جائے گا، عیاش بن جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، گانا بجانے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ان کو نیند آئے گی جب گانا سنیں گے، اور جب یہ اٹھیں گے تو گانا سنیں گے، تو جب موت آئے گی تو گانا سن کر، یہ موت کے لیے تمہیں الگ زندگی ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے قیامت میں ویسے ہی اٹھو گے۔ کیسے مرنا چاہتے ہیں ہم؟ بولو، کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتے ہو؟ یہ گانا گاتے ہوئے مرنا چاہتے ہو؟ بولو۔ جب سوتے وقت کلمہ نہیں پڑھا، اٹھتے وقت دعا نہیں پڑھی، گانا سنا، گانا سے تعلق قائم کیا، تو موت بھی میرے دوستو اللہ معاف فرمائے کہیں ایسی نہ آ جائے، دھڑام سے گاڑی ساری ختم، دسترخوان لگا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ کار آئے گی، کھانا کھائیں گے، خبر آئی ساری کار نشٹ ہو گئی۔ جب گناہ عام ہوں گے موتوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا تو لڑکیوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا، فحاشی بدماشی زمین پر عام ہوگی تو امراض کی کثرت ہوگی، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، پرچون کی دکان سے زیادہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا نا، آپ بنی اسماعیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پورے سلسلہ نسب میں اتنی پاکیزگی ہے، کسی بھی زمانے میں کوئی عورت اس سلسلے میں زانیہ نہیں ہے۔ پورے نسب نامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاتون سے زنا سرزد نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام و سردار رحمت للعالمین تھے، محبوب رب العالمین تھے، اتنا پاکیزہ نسب تھا۔ یہ قوم اور یہ امت جب گانے بجانے میں لگ جائے گی اور اللہ کے احکامات اور اوامر کی پامالی کرے گی تو یہ اللہ کی پکڑ اور غضب اور قہر اور غصے کی مستحق ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل پر بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا کہ بنی اسرائیل کے شہروں کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا گیا۔ بنی مانے بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔ نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا غصہ آیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ قوم لوط کے تمام شہروں کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دو۔ ایک پر کا کنارہ لگایا، ان کے جانوروں سمیت بستیوں کو آسمان پر لے گئے۔ حدیث میں آتا پہلے آسمان کی مخلوق نے ان جانوروں کی آواز کو سنا جن مویشیوں کو یہ پالتے تھے، اور پلٹ دیا گیا، اور وہاں مردار سمندر بن گیا، 70 کلومیٹر لمبا اور 20 کلومیٹر چوڑا۔ جب ہم گزرے اس سمندر سے، ہمارے رہبر نے کہا کہ میں نے 12 کلو کی مچھلی زندہ تجربے کے لیے ڈالی، اس سمندر میں لا کر فوراً مر گئی۔ پانی کا کوئی جانور، کیکڑا، کچھوا، جی مچھلی، کوئی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا۔ میں نے کہا رہبر سے جلدی چلو، جلدی گزرو۔ آپ جب قوم سمود کی بستیوں سے
سفر تبوک میں گزرے، آپ نے فرمایا جلدی سواریوں کو ہاکو، ان پر پتھر برسے تھے۔ ایک جگہ میں گیا تو پہاڑوں میں مکانات، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ناخون کے سے کھرچ کھرچ کر مکانات بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے، کھجوروں جیسے ان کے جسم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا، نشٹ کر دیا۔ ساری دنیا کھا پی رہی ہے، چل پھر رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی جی ہم نے تم کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حضور رحمت نہ بنتے تو ہماری بدعمالیوں پر ہمیں زمین نگل لیتی۔ بعضوں کو منہم من حسبنا ومنہم من اغرقنا، کتنی قوموں کو ہم نے زمین میں دسا دیا اور کتنی قوموں پر ہم نے پانی کا عذاب بھیجا، غرق کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، سب سے محبت، نبی سے محبت نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی تعلیمات پسند نہیں، نبی کا چہرہ مورا میں پسند نہیں۔ جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے ہی قیامت میں اٹھو گے۔ جتنے مریں گے سب قبروں سے مٹی جھاڑ کر اٹھیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، حشر اور نشر، حشر اور نشر، حشر و نشر دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت بھی قائم ہوگی اور ہمارا نشر بھی ہوگا۔ جس اللہ نے منی کے ناپاک قطرے سے اور مٹی سے یہ خوبصورت شکل دی ہے، پھر مٹی میں ملا دیں گے، پھر قیامت میں اٹھائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا، اسی میں آ رہے ہو اور اسی سے اٹھو گے قیامت کے دن۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ نبیوں کی تعلیمات ہے، یہ مین تعلیم ہے۔ قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، کیسے وہاں ہماری شکل و صورت ہوگی، جیسے زندگی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے ایک کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ دے دیا، تم کیسے ہو قیامت میں، تمہاری زندگی کیسی ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی زندگی کیسی ہے، ہماری اولاد کی زندگی کیسی ہے۔ ساری چیزوں کا انتظام ہم نے کر دیا، مگر دین کی تعلیم کا انتظام گھر میں نہیں۔ کلمہ بھی نہیں جانتے گھر کے لوگ، نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے، وہ مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو یوں فرمایا عمر ابن عبدالعزیز سے لوگوں نے مرنے سے پہلے کہ آپ بادشاہ ہو کر کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہ نیک ہے اللہ کافی ہے، اگر یہ بدماش ہے، نیک نہیں ہے، تو میں ایمان والوں کی امانت جو بیت المال ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر یہ ایماندار ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کی تاریخ پڑھو اور ان بادشاہوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے ظلم و ستم سے مال جمع کیا تھا، کہ ان کی اولادوں کو بھکاریوں کی صفوں میں کھانے کی بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اور دمشق کی جامع مسجد کی پیڑیوں پر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ ایک مال کی ایسی حوث ہے ہمیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، مکان بن جائے، بڑی شادی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی، کہاں ہم لگ گئے۔ پوری زندگی میں کوئی چلہ نہیں دیا، کوئی 4 مہینے نہیں لگے، نہ بچے کے لگوانے کو تیار۔ ارے یہ تمہیں دنیا نفع دے گی؟
قبر میں جاؤ گے تو قبر اعمال کا صندوق ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کرتے اتنا روتے، داڑھی سے آنسو ٹپکتے. کسی نے پوچھا آپ کسی اور منظر کو دیکھ کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا ٹھکانہ مرنے والے کا قبر ہے. قبر میں بھی ہنس رہے، بڈھے مذاق اڑا رہے ہیں کہ 13 نمبر ہے. ان کے دل مر گئے، ان کے دل ظلمت کدا ہو گئے. قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. بعض پتھر یتشقق منہ الانہار، کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑوں سے گرجنے لگتے ہیں اوپر سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. یہ انسانوں کے دل ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. قبر کو بھی یاد کر کے نہیں رو رہے، قبر میں اتارنے کو تیار ہے اپنے رشتے دار کو، اور ان کا دل نرم نہیں ہے. قبر کا استحضار نہیں، قبر کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں. ایک روز میں مراد آباد کھڑا ہوا تھا، نظام الدین مرکز میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے. ان سے میری دوستی تھی، عمر کا تو بہت فرق تھا. وہ امین تھے، مرکز میں امانتیں رکھتے تھے. وہ ڈاکٹر بھی تھے بڑے، ان کا ہاسپٹل بھی رہا. تو ان کا فون آیا، کہنے لگے بھائی کہاں ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے کام سے آیا ہوں، مراد آباد ہوں. کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس کی دہشت دل پر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا. ہم اس کو لے گئے قبرستان، کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے کے لیے. چاروں طرف سے جیسے مجمع قبر کے اکٹھا ہو جاتا ہے، تختے بچھانے کے قریب تھے کہ ایک ایسا اژدہا آیا کہ وہ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور سب ڈر گئے. پاؤں کو چیرتا ہوا قبر میں اتر کر جو ہے وہ کفن میں گھس کر سینے پر مسلط ہو گیا. یہ ایسا نہیں کہ وہ ایک کتاب ملی تھی پرانی سی، اس میں لکھا تھا، تاریخ کی کوئی کتاب تھی. میں نے کہا حضرت پھر کیا ہوا؟ کہ علماء کو بلایا گیا. ہر زمانے میں علماء رہبری کرتے نہیں. ہم کوئی مسئلہ پوچھتے کاروبار کے علماء سے، کوئی مر جائے تو میراث کا مسئلہ پوچھتے ہیں، خرید و فروخت کا مسئلہ پوچھتے ہیں، نماز کے مسائل معلوم کرتے ہیں. جہالت والی نماز چل رہی، سجدہ سہو ہے نہیں، سجدہ سہو کر رہے ہیں. سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو نہیں کر رہے. کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے، علم سے. علماء نے کہا کہ اسے دفن کر دو. یہ عذاب آخرت کا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے غیبیات کی لائن کی چیزوں کو مشاہدات میں لے آتے ہیں. پھر مسجد میں مشورہ ہوا، ان کے بیٹوں کو بلایا گیا اور بیٹوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے ابا ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جو اتنا بڑا اژدہا آیا؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ جی ہمارے ابا مرنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین اور طریقہ یہ پسند نہیں ہے. اے میرے دوستو، میں کچھ کہہ کے چلا جاؤں گا، تم اپنے گھر کو واپس ہو جاؤ گے. تم اپنے دل میں اتار لو، تم دل کو بدل لو، تم اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کے سامنے رو. دنیا کے لیے روتے ہو اس سے 10 گنا اپنے دین کے لیے رو. آئے میرا دل اجڑ گیا، میری زندگی اجڑ گئی، میرا خاندان اجڑ گیا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں ان کی زندگیوں میں دین رہے گا نہیں رہے گا. اس اجتماع میں آئے ہو، تمنائیں لے کر آئے ہو، مگر تمنائیں ہماری دنیا کی ہیں،
جو پرچے آتے ہیں نا اس میں دنیا کی تمنائیں لکھی ہوئی ہوتی، میرے اوپر قرضہ ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے فلاں عزیز کو کینسر ہے، فلاں ہارٹ کا بیمار ہے، کوئی پرچہ نہیں آتا، میری اولاد بے نمازی ہے، مولانا دعا کر دو میری اولاد نمازی بن جائے۔ ہمارے گھرانے کے گھرانے اجڑے پڑے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم نمونہ تھے پورے ورلڈ کے لیے، ہائے افسوس ہم اچھوت قوم بن کر رہ گئے۔ ہماری زندگی تعلیمات نبویہ کے مطابق ہوتی، خدا کی قسم اقوام عالم قدم بوسی کرتی۔ ہمارا معاشرہ اسلامی، ہمارے معاملات اسلامی، اور ہمارا رہن سہن اور ہمارا لینا دینا اگر اسلامی بن جاتا تو صحابہ نکلے ہیں اپنے وطنوں سے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ملک متوجہ ہوئے ہیں۔ جیسے سب ایسے ہم۔ ہر زمانے میں نبی کی تعلیمات اس زمانے کے رسومات اور عادات اور ماحول سے ٹکرائی ہیں، اس زمانے کے ماحول سے، اس زمانے کی رسومات سے اور اس زمانے کی عادات سے نبی کی تعلیمات میل نہیں کھائیں کبھی بھی۔ ہم چاہتے ہیں سب سے میل اور نبی سے میل نہیں، سب سے میل نبی سے میل نہیں۔ نہ ادھر ہی رہے نہ ادھر ہی رہے۔ رسومات اور تعلیمات میرے دوستو ان میں کبھی اجتماع نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے گھروں میں آ جائیں، بیوی بچوں میں آ جائیں، ایک ناخون کے بے پردہ ہونے پر چیخ مارتی خاتون نے۔ میں ایک بہت دور دراز گیا تھا، میں نے کہا بھئی یہاں مستورات کی جماعت آئی ہے کہ جی ایک جماعت آئی تھی واپس ہو گئی۔ کیوں واپس ہوئی؟ کہ وہ مرد تھے، انہوں نے کہا چہرہ دکھاؤ، کہ میں مرد کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کوئی عورت ہو تو افسر اسے بھیجو۔ تو بہت ہٹی تھا افسر، اس نے کہا تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتی، کہ مجھے منظور ہے 10 گھنٹے کا جہاز کا سفر، واپس ہو رہی۔ آج ہم ننگے ناچ کر رہے، حیادار قوم جو مقتدی تھی، رہبر تھی، امام تھی، آج وہ بے حیائی میں مبتلا ہو گئی۔ ارے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، کچھ تو اپنے آپ کو اندر سے مجبور کرو۔ کس سے کہیں گے؟ آپ سے نہیں کہیں گے، اتنی بڑی تعداد کہاں ملے گی؟ ہمارے کاروبار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جاتے تو یہ دو ہمارے وطنی بھائی ہیں، یہ آپ سے سبق حاصل کرتے کہ مومن ملاوٹ نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک حاجی صاحب ملے مجھے بلند شہر کے کسی سفر میں، کہ میں نے دکان پر لکھا ہے کہ جو بکا ہوا سامان ہے وہ واپس ہو جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں رے صاحب سب لکھتے بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، آپ نے لکھ دیا کہ بھائی اس کی پسند نہیں آیا، اس کا دل دکھے گا گھر جا کر، اور روزی تو اتنی ملے گی جتنی مقدر میں۔ تم حلال میں حرام کی ملاوٹ کر لو، اپنی روزی کو نہیں بڑھا سکتے،
اور حرام سے جو روزی آئے گی، روزی کو مانگتے ہو اطمینان قلب کے لیے، راحت زندگی کے لیے، حرام سے جو روزی آئے گی تمہاری زندگیوں کو بے چین کر دے گی۔ سارے گھروں میں بے چینی، اولاد ماں باپ کو مار رہی، بہو آ کر ساس سسر کی خدمت نہیں کر رہی، ابھی میرا گھر تو جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ سب کچھ دنیا کی ریل پیل ہونے کے باوجود یہ گھر جہنم قدا کیوں بن گیا؟ جب اللہ کے احکامات توڑیں گے تو ہمارا گھر جہنم قدا بن جائے گا، اور جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گے اور جسموں سے نکلنے والے اعمال بگڑ جائیں گے تو یہ دنیا مرنے سے پہلے جہنم قدا بن جائے گی۔ آج آپ جن کی نقل کرنا چاہتے ہو ان ملکوں میں جاؤ، ایک ہوٹل میں باپ بیٹھا، بیٹا آیا وہ دور بیٹھ گیا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا بل دے رہا، وہ اپنا بل دے رہا۔ ارے تجھے پالا ہے، تیرا باپ ہے، تو اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا؟ اور لڑکی شادی کرنے کے بعد وہ اس کی نہیں ہے، اس نے 20 شوہر بدل لیے، اور جب بڑھیا ہو جائے گی کوئی اسے نہیں قبول کرے گا تو کیا ہے وہ؟ کون سا ہوم ہے؟ یہ تو ان کی نقل یہاں آ گئی، انہوں نے تو کئی سو سال پہلے بنا لیے کہ جب باپ مر گیا تو ایک دوست ملا مجھے ایک جگہ ایک ملک میں، اس نے کہا میرا جو دوست تھا وہ غیر ایمان والا تھا، وہ مجھے ناشتہ کرانے لگا اور جنازہ رکھا۔ ارے بھائی تو ناشتہ کرا رہا؟ ارے ہنستے کھیلتے رہو، یہ تو مرنا جینا سب لگا ہوا ہے، تیری ماں مر گئی تو ناشتہ کرا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب یہ انسانیت محروم ہو گئی، خدا کی قسم ان کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو گئی، دنیا ہی میں جانور بن گئے۔ قیامت کے میدان میں کہیں گے بے ایمان لوگ، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، خنزیر و گدھا کتا ہوتا۔ جب تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو کتوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگلی سیٹ پر کتا بیٹھا ہے، کتیا بیٹھی، اور جب مر رہا ہے تو وصیت کر رہا میرا بنگلہ میری کتیا کے نام۔ یہ کتیا کون ہے؟ بیوی ہے، بیوی جن کی نقل کرنا چاہ رہے ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا، ہم نے سمجھا یہ پٹلے اٹھائے ہوئے پھر رہے، یہ تمام انسانیت پر رحم کھانا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، جو میرے نبی کا کام ہے کار نبوت، وہ بھی تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس میں نکلو تو پتہ چلے گا کتنے چوروں نے چوری چھوڑ دی، کتنے زناکار تھے انہوں نے توبہ کر لی۔ ایک آدمی 35 سال پہلے میرے ساتھ نکلا، اس زمانے میں ٹیمپو چلتے تھے، تو اکٹھے ہو گئے بازار کے لوگ، ارے جماعت میں جا رہا ہے، اس نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی کبھی، عجیب مسافہ کر رہے ہیں، دعا کر رہی ہو، کس سے کر رہے دعا کے لیے؟ کس نے عید کی نماز نہیں پڑھی؟ ہمارا کام صاف ستھرا، ہمیں ووٹ چاہیے نہ نوٹ نہ حکومت، ہم تمام انسانوں پر رحم کھانا چاہتے ہیں، تمام انسانیت لرز رہی ہے، یہ دنیا جہنم قدا بنی ہوئی ہے، ہم اس انسانیت کو میرے دوستوں رفعت اور بلندی دینا چاہتے ہیں۔ اے عرب کے باشندوں، اے ابو سفیان، اے مکے کے چودھری، تو میرا دشمن بنا ہوا ہے، جو تعلیمات مجھے دی گئی ہیں وہی کے ذریعے سے اگر تو ان پر عمل پیرا ہو جائے تو تجھے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی مل جائے، اور دونوں جہان کی فلاح اور بہبودگی تیرے قدم چومے گی۔ اگر یہ قوم سمجھ لے گی، خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی کامیابی قدم چومے گی۔ جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر کامیابی نہیں ہے، وہ دلدل ہے، جتنا ہم پاؤں ماریں گے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ سب کو اللہ کے راستے میں نکالو، تمہارے گھروں میں دین آئے گا،
تمہارے گھروں میں تہجد پڑھا جائے گا، تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، تمہارے موت کے وقت رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ میرے ایک عزیز تھے، ان کی جوانی میں اور بڑھاپے میں تہجد ناغہ نہیں ہوئی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ جب ان کے انتقال کا وہ قریب آیا، جیسے آج 11 بجے انتقال ہوا، 11:30 بجے رات میں مجھے فون کیا۔ میں ایک اجتماع میں تھا امروہہ، میں فارغ ہوا، میں نے دیکھا مس کال، تو میں نے فون کیا، آپ اب بھی جاگ رہے ہیں؟ آپ تو سو جاتے تھے جلدی۔ دعا کے لیے انہوں نے کہا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ آخری رات ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ 11 بجے جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب ابھی اترنے والے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ تو راضی ہو گیا، تیرے نبی بھی راضی ہو گئے، اور روح پرواز کر گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جنت سے رومال لے کر آتے ہیں، خوشبودان لے کر آتے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور ایسی روح نکل جاتی ہے جیسا کہ بال آٹے سے۔ خوشبو سنگائی۔ مولانا اظہار صاحب مرکز میں امام حضرت جی کے ماموں شیخ الحدیث مشورے میں فرما رہے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، آئیے آئیے میرے مہمانوں۔ لوگوں نے دروازے میں دیکھا، کچھ نہیں، دیوار کا سہارا لیا اور انتقال فرما گئے۔ کیسے مرنا چاہ رہے ہو بولو؟ یہ مرو گے نہیں؟ ارے مرو گے نہیں کیا؟ کچھ تو کہو، کب مرو گے؟ 1000 سال بعد؟ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال، 20 سال ہمارے جوانی آنے کے، اور 20 جوانی کے اور 20 بڑھاپے کے، کولنے کے، درد ہے جی، ہارٹ ہے جی، سر میں درد ہے جی، شوگر ہو گئی جی، یہ 20 سال ایسے۔ یہ کھلونا ہے، کھیل تماشا ہے دنیا، اسے دل مت لگاؤ، تیاری کرو۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہو، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں ہو، دکان کی ترتیب بناؤ اور اپنے کاروبار کی ترتیب بناؤ، اللہ کے راستے میں ایک پھرتا رہے، پھر دیکھو اللہ برکت نازل فرمائیں گے، رحمت نازل فرمائیں گے، طمانینت قلب اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ دلوں کو مطمئن کر دیں گے۔ آج ہمارا دل، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، گولی کھا کر نیند آتی ہے۔ یورپ کی اکثر دنیا، یورپین اکثر دنیا نشے کی گولی کھا کر سوتی ہے، جا کر دیکھ لو۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان غیر مومنین کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ ارے تم اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہو تو تنگ ہے نہیں زندگی؟ کتنے مال لا رہے ہو؟ اور بیوی تم سے مطمئن نہیں تو تنگ ہے نہیں زندگی بیوی کی؟ کتنے ہی جو ہے گھر میں مال اکٹھا کر دو۔ مناعد عن ذکری، اللہ کے دین سے ہٹ کر جو زندگی گزاریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میں تو بینا تھا، اندھا کیوں بن گیا؟ کہ اللہ کے احکامات پیش کیے جاتے تھے، فَنَسِيتَهَا، تو نے بھلا دیا تھا، كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تیری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، میری رحمت سے تو دور ہے۔ خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، گھرانے کے گھرانے اگر احکامات کو پامال کر رہے، کان کھول کر سن لو، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب، جو مولانا شیخ الحدیث صاحب کے تلمیذ خاص تھے، وہ گئے ایک ملک میں، فرمایا مجھے جلدی ہندوستان واپس کر دو، مجھے اس ملک میں زنا کی بو آتی ہے۔ ایک جگہ میں گیا تو
وہاں کے امیر صاحب نے کہا عرب تھے کہ 60% آبادی کو یہ معلوم نہیں ہمارے اوریجنل ماں باپ کون ہیں. جب زنا عام ہوگا، برائیاں عام ہوں گی، تو لڑکیوں کی کثرت ہوگی. تو وہاں کی 1 کروڑ کی آبادی ہے شہر کی، جس میں 90 لاکھ لڑکیاں ہیں اور 10 لاکھ لڑکے ہیں. ایک کے حصے میں 10 ہیں. تم خدا کی خدائی میں پیر دے لو گے؟ جب برائی اور زنا عام ہوگا تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی. یہ دنیا والوں، کائنات کا نظام تمہارے قبضے میں نہیں ہے. زمین اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی موت طاری کریں گے. بادشاہ اگر اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں محافظین کے دستے کے بیچ میں قید کر لے گا، قرآن کہتا ہے موت اس کو وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی. تمام جبابرہ فرائن آئے دنیا میں، اس کی ان کی گردن ملک الموت نے موڑ دی. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس دین کو سینے سے لگا لو، گھروں میں داخل کر لو. اے جوان توبہ کر لے، اللہ کے راستے میں آنسو بہا دے، تیری جوانی قیمتی بن جائے گی. اے سفید ریش بوڑھے، اللہ کی طرف رجوع کر. تیرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، تو قبر میں جانے والا ہے، مرو بھر مٹی تیرے اوپر ڈال دی جائے گی. تو راہ خدا میں نکل. راہ خدا میں نکلنا اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا ایک صبح اور ایک شام فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا تمہاری جماعت جائے گی موتا، تمہارے امیر رہیں گے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے. تمہارے امیر جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو کون؟ عبداللہ بن رواحہ. تینوں نے کہا ہم تو ضرور شہید ہوں گے. ایک یہودی نے کہا سن کر یہ تو ضرور شہید ہوں گے. عبداللہ نے کہا اپنی بیوی سے میں جاؤں گا، میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، دعا میں شریک ہو جاؤں. حضور نے جمعے کے بعد دیکھا عبداللہ مجمع میں کیوں ہو؟ جماعت کہاں تمہاری؟ کہ جی وہ صبح چلی گئی، میں بھی ایک دم جا رہا ہوں، آدھا دن کا ہی تو فرق پڑا. فرمایا تو آدھا دن سمجھ رہا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا. وہ تو جانے والے تھے موتا، تم تو جانے والے بھی نہیں ہو، اکثریت کا وقت ہی نہیں لگا، تو تم کتنے ہزار سال پیچھے رہ جاؤ گے. یہ تمہاری نانی کا گھر ہے جنت. حضور کا صحابی عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے جمعہ اور دعا کی وجہ سے رکا، ہم دنیا کی وجہ سے پوری زندگی دنیا طلبی میں گزار کر جنت کے ٹھیکیدار اور دعوے دار تمہارے سرخاب کے پر لگ رہے. عبداللہ بن رواحہ تم 500 برس پیچھے رہ گئے. خدا کی قسم یہ مجمع غور کرے تنہائی میں. حضور نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا سے کتنی محبت کر لو، ایک دن تمہیں چھوڑ کر جانا ہے. اے میرے دوستو تم اپنی حسین بیوی سے کتنی محبت کر لو، ایک دن یا تو وہ تم سے جدا ہوگی یا تم جدا ہوگے. بڑھاپا آ جائے گا یا بڑھاپے سے پہلے وہ چلی جائے گی یا تم چلے جاؤ گے، قبر میں ایک ساتھ نہیں رہو گے. عبداللہ بن رواحہ چلے گئے اور موتا پہنچ گئے اور یوں فرمایا عبداللہ یہ کھانے کا ٹکڑا، یہ لمبی زندگی ہے تو کھانے کے چکر میں پڑا ہے، اور پھینک دیا، وہ ٹکڑا پھینک دیا اور بڑھے آگے. تینوں میدان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تینوں کی قبریں ہیں. جب میں میدان موتا گیا تو
تو ایک عرب رہبر تھے، کہنے لگے کہ شیخ سلمان اس میدان میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آج تک سنائی دیتی تھی، جب سے لڑکی لڑکوں کی تعلیم کا یہ جامعہ قائم ہوا ہے وہ آوازیں بند ہو گئیں، وہ مثال قائم کر گئے تینوں۔ ہم کتنے پیچھے رہ گئے دوستو۔ جنازہ اٹھنے کے بعد نکلیں گے اللہ کے راستے میں، جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تعلیم میں شریک ہوں گے، جنازہ اٹھنے کے بعد گشت میں شریک ہوں گے، جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تہجد پڑھیں گے۔ کچھ تو پلٹو، اس اجتماع میں آئے ہو، میرے پیارے دوست آئے ہیں سب، تمہارا آنا مبارک، اللہ کو تم سے محبت، تمہیں اللہ سے محبت، تم اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اس میدان میں آئے ہو، اور توبہ کر کے جاؤ کہ جو زندگی گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ ترتیب بنائیں گے ہماری زندگی کی۔ بڑے بڑے چودھری مکے کے جو پیچھے رہ گئے حضرت عمر کی خدمت میں آتے تھے، حضرت عمر ان کو پیچھے کرتے تھے، آؤ بلال، آؤ خباب، آؤ سلمان، یہ جوتوں میں پہنچ جاتے تھے مکے کے چودھری۔ ایک دن ایک چودھری صاحب کھڑے ہوئے جوتوں میں سے، عمر اتنا ذلیل کرو گے؟ کچھ تو خیال رکھو، ہم مکے کے چودھری، تم چودھری تھے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے دعوت چلائی تھی، تم نے ایٹھ مروڑ کی، یہ غریب غربا لبیک کہنے والے بن گئے، انہوں نے قربانیاں دی، اس لیے ان کا مقام میری مسند کے قریب اور تمہارا مقام جوتوں میں، کہ ہمیں کوئی راستہ تو بتاؤ کہ ہاں راستہ ہے، کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے، کہیں آخرت میں بھی پیچھے نہ رہ جائے، کہ جاؤ یرموک چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے مکے میں اعلان کر دیا تمہارا چودھری جا رہا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے، 70 گھرانوں کو لے کر۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے جب یرموک کی طرف متوجہ ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سر خالد بن ولید کی ران پر تھا اور بیٹے کا سر خالد بن ولید کی پنڈلی پر تھا، اور وہ پانی ٹپکا رہے تھے حلقوم میں، اور اکرمہ کہہ رہے تھے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عمر سے کہہ دینا کہ آج میں اپنے بیٹوں کے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ عمر کہتے تھے کہ اکرمہ تو گھر میں پڑا رہتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، آج میں اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ کچھ رمق ہے ہمارے اندر، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نکلے ہوئے ہیں وقت پورا کر کے آئے، ذرا سا بھی اس کے اندر قطر بوند نہ کریں، وقت لگانے سے پہلے اگر آ گئے فرارین میں شمار ہو گئے، کائے میں فرارون بھگولے، اور اگر ہر حال میں جم گئے جس علاقے میں قرارون جمنے والے، جم کر کام کریں گے انشاءاللہ، امیر کی اطاعت کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے کھانے کی تمنا نہیں کریں گے، ہم بھکاری نہیں، ہم کھلائیں گے سب کو، تھوڑے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا تھا، وہ ہمارے کھانے کی وجہ سے آتا تھا، بہت مالدار تھا، ارے تمہارے کھانے میں بڑی لذت، میرے بیوی کے کھانے میں لذت نہیں، تمہارے ہاتھوں میں لذت۔ میں نے کہا اس ذکر کر کے پکاتے کھانا۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نا، دارالعلوم کے محتمم، میرے ایک دوست تھے، ان کے گھر آئے جب وہ محتمم تھے، تو وہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے بیوی سے کہا محتمم ہے دارالعلوم کے، دیکھ لاج رکھ لیے، غافل مت رہنا، ذکر کرتے کرتے بنانا۔ محتمم صاحب نے کہا بہت زمانے کے بعد ایسا لذت والا کھانا کھایا۔ میرے دوستو ہمیں کھلانا ہے، کھانا نہیں۔ اشراف کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ اشراف کہتے ہیں
دل کی کیفیت کو اللہ جانتے. میرے بندہ بیان کیوں کر رہا؟ اپنا روپ پھیلنے کے لیے؟ تو میرا بیان جنت میں لے جائے گا مجھے. ہم بیان سن رہے اچھا لگے، عمل کرنے کی نیت نہیں تو سننا جنت میں لے جائے گا آپ کو. دل کے راز سے اللہ واقف ہے. اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے نکلنا، اخلاص کہتے ہیں اسے. کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کھانے پر نظر رکھ رہے ہیں. سب آؤ ہمارا کھانا کھاؤ، برکت ہوگی. ہماری جماعتیں جاتی 100 کا کھانا بناتی، اور بیچارے ایسے غریب لوگ ہیں 3 دن لگاتے فاقے سے. 3 دن کی جماعت کچھ نہیں بنے گا. اتنے غریب 500 کلومیٹر تک چائے کا ہوٹل نہیں، 500 کلومیٹر تک پرچون کی دکان نہیں. اتنی غریبی چھائی ہوئی ہے، پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں دین کا. ہمارے پیٹ پھول رہے ہیں، ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں کپڑوں سے، پھر بھی ہم تبلیغ کرنے کو تیار نہیں. جماعت میں تشکیل ہوتی بھائی جو ایک وقت کھانا کھائے گی جماعت 24 گھنٹے ادھر آ جاؤ. 3 دن میں ایک وقت بنے گا کھانا، ادھر آ جاؤ. لوگ پھر بھی کام کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں سے مالا مال کر رکھا اللہ نے ہمیں، پھر بھی ہم کام نہیں کر رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے کھانے پر مال پر نظر نہیں رکھنی. کرو گے نا انشاءاللہ. امیر کی اطاعت کرنی. 50 صحابہ لگائے احد میں، 40 آدمی ادھر سے اجتہادی چوک ہو گئی، ہٹ گئے، میدان ہاتھ سے نکل گیا. امیر کی منشا کے خلاف مت چلنا، خدمت کے جذبے سے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھاری کام میں لوں گا لکڑیوں کو جمع کرنا. فذهب الى الغاب وجمع الحطب. جنگل گئے، لکڑی لا رہے ہیں. 35-38 سال پہلے ہم گئے ایک علاقے میں، اپنے صوبے میں، علماء کرام بیٹھے تھے صحن میں. ہمیں دیکھا وہاں سے ہم لکڑی لا رہے جنگل سے کھانا بنانے کے لیے. تو علماء نے ہمیں بلایا، یار صحابہ کی یاد زندہ کر دی تم نے. پہلے زمانے میں کہاں گیس تھا؟ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنگل جاؤں گا، لکڑی لاؤں گا، خدمت امیر کی، ساتھیوں کی، گاؤں والوں کی. گاؤں میں دعا کر کے داخل ہوں. مشورے میں یہ نہیں پہلے خدمت کے ساتھی طے کر لیں، بلکہ رائے لے کیسے نقد جماعت نکلے، کیسے 100% لوگ جمع ہوں، پھر خدمت والوں پہ خدمت ڈال دیں. اور جب تک ہمارا کھانے کا نظام شروع نہ ہو خصوصی ملاقات نہ کریں، ورنہ اشراف دلوں میں پیدا ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور ہماری دعوت کر دے. جو جماعت کھانے پر نظر رکھے گی، بہترین جماعت وہ ہے جو کسی کے کھانے پر نظر نہ رکھے. بہترین بستی وہ ہے جو اللہ کے مہمانوں کو کھانا نہ بننے دے. میں کبھی کبھی سوچتا ہم بھی بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اللہ کے مہمان کھانا پکائیں. مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ملک میں گئے جو آخری کنارہ ہے دنیا کا، صحابہ کے زمانے میں وہاں اجتماع تھا. تو یہ بات میں نے وہاں سنی. تو جب پہنچے وہاں تو وہاں کے لوگوں نے مسجد سے نکال دیا، پتہ نہیں کہاں سے آئے. برا مت کہو جماعت والوں کو، تمہارے کندھوں پہ تھوڑی وہ بوجھل ہے. آئے ہیں، جب تک چاہیں گے رہیں گے. کھانا مانگ رہے تم سے، تہجد پڑھیں گے. جس بستی پر اللہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اور وہاں مصلحین ہوتے ہیں دعوت دینے والے، تو عذاب کو اللہ اٹھا لیتے ہیں. بہت سے قصے ہیں دنیا کے، میں سنانا نہیں چاہتا، صحابہ کے قصے سنانے چاہیے. 2 منزلہ عمارت پر پانی چل رہا تھا، 2 منزلہ سونامی لہر میں. میں گیا تھا وہاں
اور جس کا ایک منزلہ مکان تھا سمندر کے کنارے پر جہاں ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی اور اللہ کے راستے میں وہ نکلتا تھا، وہ نمونہ بن گیا اس علاقے کے لیے، اللہ نے اس گھر کو بچا لیا۔ تو نکال دیا مسجد سے، مسجد نور ہے اس کا نام۔ ایک عرب آیا میرے گھر چلو، گھر لے گیا، بہت سارے کھانے چنے دسترخوان پر۔ مولانا سعید خان صاحب نے کہا بھئی تم نے جو ہے اتنا تکلف کر لیا؟ تو کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ہے فلاں اٹھ، میرے کارندے آئے ہیں میرا پیغام لے کر، ان کو ٹھکانہ دے، ان کا اکرام کرو۔ میں آیا تو دروازے پر آپ کا سامان بکھرا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا اور میں اپنے گھر لایا۔ میرے مہمان نہیں ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو اور کارندے ہو۔ آپ نے فرمایا بشارت ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ پھر فرمایا بشارت ہو 7 مرتبہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لایا۔ کتنی مرتبہ بشارت دی وہ لوگ؟ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش صحابہ نے عرض کیا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم صحابی، تم میرے صحابہ اور ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرا کام کریں گے۔ ولم یرونی، اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ اے میرے پیارے دوستو ایمان والو، ذرا سا تو اپنے دل کو ٹٹولو، اللہ کے نبی کے کارندے بنو۔ اس وقت دنیا میں یہ محنت اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے تمام تر علمی خدمات ہوں اور چاہے عملی خدمات ہوں، چاہے مسجد نبی کی اذان ہو اور چاہے مدینہ منورہ کا دارالافتاء ہو اور چاہے مسجد نبی کی امامت ہو، سب کو خیر بات کہا اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ اے معاذ انی لاحبک، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اور ادھر سے جواب لبیک لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک۔ فرمایا مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ ایک سواری پر سوار کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا معاذ میں تمہیں مجبوراً بھیج رہا ہوں یمن، اور جب تم یمن سے آؤ گے تو تم میری قبر سے گزرو گے، میری مسجد سے گزرو گے، مجھے تم نہیں پاؤ گے۔ میری مجبوری ہے دین کی خدمات کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، سدھارنے کے لیے یمن والوں کو میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں۔ دونوں روئے استاد شاگرد۔ ایک موقع میں فرمایا عالم الناس بالحلال والحرام، اے میرے معاذ تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ انسانوں میں اتنا بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعلم الناس، تمام زمین پر انسانیت میں تم سب سے بڑے عالم ہو۔ تمہیں اللہ قیامت کے میدان میں ایک جھنڈا دیں گے، اس امت کے جملہ علماء اور مفتیان کا حشر تمہارے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور تم جملہ علماء اور فقہاء اور مفسرین کو لے کر میرے دربار میں آؤ گے۔ مگر دعوت تبلیغ کی نسبت پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ فضیل بن ایاز 6 مہینے حرم میں عبادت کرتے تھے، 6 مہینے مدینے کی مسجد نبی میں عبادت کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ 6 مہینے درس دیتے تھے،
6 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، دونوں کی دوستی تھی۔ اشعار لکھے فضیل کو، جو زہاد کا امام ہے، پہاڑ ہے عابدین کا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ حرمین کی عبادت کرنے والے تو اگر ہمیں دیکھ لے، رائے خدا کی فضیلت کو جان لے، تو تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تو اپنی عبادت میں حرمین کی کھیل کر رہا ہے۔ ہم حرمین کی نہیں عبادت کر رہے؟ یہ شعر لکھے، حرمین کی فضا، حرمین سے لگ کر جو ہوا چلتی ہے، وہ ہوا اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے دوستو۔ پھر اس رام نے کہا آپ اس ملک میں کام کریے، مرکز بن گئی مسجد نور، کام کی فضا بنی الحمدللہ۔ دنیا کا سب سے بڑا گویا عبد الہادی، جس کا حلق سونے کا، جب میں فجر کے بیان سے ممبر سے اترا، اس نے معانقہ کیا، رویا اور یہ کہا تم نے میرے دل کا آپریشن کر دیا، مجھے تبلیغ کے ذریعے سے توبہ کی توفیق ملی۔ میرے گانے پر جھومتے تھے لوگ، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گانا گا دیتا تھا تو گرا دیتا تھا زمین پر، اور سنو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناز سناتا ہوں۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے آنکھیں چرا لی۔ اتنا سحر اور جادو اس کی آواز میں، آج وہ تہجد میں مصلی پر رو رہا ہے، اے اللہ میری پرانی زندگی کو معاف کر دے، میں نے دنیا کو بگاڑا، عیاش بنایا، کیا کیا بنایا، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے زندگیاں بدلیں گی۔ کتنے لوگ سدھریں گے؟ جگہ سدھار محنت ہے۔ ہم اعلان کہتے ہیں، ہم کوئی پارٹی بنانا نہیں چاہتے، جماعت بنانا نہیں چاہتے، ہم حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کے خلیفہ ہیں، ہم تمام انسانیت کی رہبری چاہتے ہیں، ہم رحمت بن کر آئے ہیں۔ جماعت میں نکالو گے تمہاری نسلیں سدھریں گی، تمہاری نسلیں باادب بنیں گی، تمہاری نسلیں چوری چھوڑیں گی، دھوکہ چھوڑیں گی، زنا چھوڑیں گی، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں نہیں۔ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں آباد ہے، وطنی بھائی، ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی ہمارے نزدیک قابل احترام رہیں گی۔ مسلمان کسی کی عزت کو نہیں لوٹتا۔ ساری بہو بیٹیاں ہماری بہو بیٹیاں ہیں۔ الخلق اعیان اللہ، اس زمین پر تمام مذہب والے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ نے ایک آدم سے تمام انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ ہم مذہب کی تفریق نہیں چاہتے، ہم تمام مذاہب والوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے، ایک آدمی تھا بہت سخت متشدد، اور ایک ٹیٹی تھے جماعت میں لگے ہوئے۔ گاڑی چلی نظام الدین اسٹیشن سے، وہ جو متشدد تھا وہ زہر اگلتا تھا، وہ بھی بچوں کے ساتھ سامان کے ساتھ گاڑی چھوٹنے لگی۔ ٹیٹی صاحب آئے، بیگ پکڑا، بچے کو پکڑا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑا، سوار کر لیا۔ حاجی کہاں جانا؟ بمبئی جانا۔ سیٹ ایک ہے، کتنا؟ اتنا۔ تمہارا کتنا؟ کہ مجھے حکومت تنخواہ دیتی۔ ارے اوپر کا نہیں لیتے؟ ارے اوپر کا لینا جائز نہیں اسلام میں، وہ رشوت ہے۔ رشوت سے بننا بنیں گے اور رشوت سے مال اکٹھا ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ میں ظلم نہیں کرتا، مجھے تو حکومت کے رسید کے پیسے دے دو، مجھے تو بہت موٹی تنخواہ دیتی ہے حکومت، میں حکومت کی وفاداری نہیں کروں گا۔ وہ آدمی تو سخت، اس نے کہا بھائی سچا مسلمان ملا ہے آج۔ مولانا عمر سناتے تھے یہ۔ پھر جو ہے وہ گیا، اس نے جا کر اخبار میں نکلوایا اس زمانے میں کہ بھائی میرے ساتھ ایک آدمی نے ایسا ایسا برتاؤ کیا۔
پھر دوسرا قصہ سناتے تھے کہ بمبئی میں جب تبلیغ کا کام چلا اور داڑھی والے ٹوپی والے تو ہندو مذہب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی داڑھی والا دیکھ لینا یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ہندو فیملی تھی شادی میں جا رہی تھی. اور شادی میں بھائی عورتیں جاتی ہیں تو پرس میں سونا چاندی پیسہ سبھی لے کے جاتی. وہ جلدی جلدی میں جس گھر پہ اتارا وہ سب پرس رہ گیا بیچاری کا بہن کا. اب وہ پیٹا پڑ گیا. وہ آٹو والا لے کے آٹو چلا گیا. اب یہاں اتنا زیور تھا اتنا پیسہ تھا ہم تو لوٹ گئے. اب اس نے آگے جا کے پیچھے سیٹ پہ دیکھا تو وہ پرس رکھا تھا. اب اسے تو پتا تھا میں نے کس گلی میں کس گھر پہ اتارا. وہ آیا اور آ کر پرس دیا تو سب چہک مہک گئی. مجھے بھی ناشتہ کراؤ یہ کراؤ بھائی ان کو بھی گفٹ دو ہدیہ دو. ارے بھائی میں ہدیہ گفٹ نہیں لیتا. میں ہدیہ گفٹ لیتا تو پورا پرس پی جاتا. مجھے تو تم نے جو کرایہ دینا تھا دے دیا مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. ارے زندگی بناؤ. باتوں سے باتیں زندہ ہوتی. اسلام کی تعلیمات کتابوں میں ہے ہماری زندگیوں میں آ جائیں. اس کے لیے کیا ہے بولا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ تبلیغ ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے تبلیغ ہے. تب لوہا مانیں گے لوگ. ورنہ ایسے فٹ بال پہ ہے نا فٹ بال ٹھوکر ماریں گے لوگ. اگر صفات سے معاری ہوں گے خالی ہوں گے ایمان کی صفت نماز کی صفت علم کی صفت ذکر کی صفت اخلاق کی صفت اکرام کی صفت معاشرہ اسلام اور ایسے ہی اخلاق نبوی یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی ساری دنیا آپ کا لوہا مانیں گی. اس کے لیے تبلیغ ہے. کان کھول کر سن لو. تبلیغ جگت سدھار محنت ہے. کتنے چوروں نے توبہ کر لی نہیں. ایک ٹھاکر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں میں مولانا جماعت نہیں بھیج رہے ہمارے گاؤں میں. میں بولا ٹھاکر صاحب آپ کو جماعت کی کیا ضرورت. جماعت تو آتی ہے مسجد میں بیان کرتی اور ایمان والوں کو جمع کرتی. کہنے لگے جب سے جماعت کا کام آیا ہمارے گاؤں میں کھیتی کا نقصان ختم ہو گیا. کہاں کا نقصان ختم ہو گیا؟ کھیتی کا نقصان ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا اے میرے صحابہ تم دیکھنا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی تنہا مدینہ آئے گی تنہا زیور سے آراستہ ہوگی تنہا کوئی اسے ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر خلیفہ ہے امیر المومنین ہے. ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے اور زیور سے آراستہ ہے. حضرت عمر کے پاس پہنچتی ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں اس عورت سے تو نے کیسا پایا. معاشرے کو کہنے لگی کأنہم من واحد سب میرے حقیقی بھائی کی طرح ملے. کسی نے بھی مجھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا جیسے بہن کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. تمام مذہب والوں کی عورتیں بہنوں کی طرح ہیں. عیسائی لوگ اپنی بیٹیوں کو ایمان والوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے کہ عزتیں ان کے گھر میں محفوظ رہیں گی. تب اسلام کا تعارف ہوا ہے. کرو گے نا انشاءاللہ. ہماری زندگیوں میں ہمارے کلچر میں ہمارے ماحول میں ہمارے کاروبار میں ہمارے معاشرے میں سدھار لانے کے لیے تبلیغ کا کام ہے. جوانوں کو بھیجو بوڑھوں کو بھیجو عورتوں کی جماعت بھی نکال لو. بوڑھیاں نکلی جماعت میں ابھی کسی نے مجھے آج تک تحیات ہی نہیں سکھائی. دو بڑے میاں نکلے جماعت میں. میں نے گاؤں میں گیا وہاں اللہ کا گھر نہیں تھا. پھر دوبارہ گیا میں نے کہا بڑے میاں لاؤ کہاں ہے کیوں مر گئے. جب ان کو نکالا تو وہ کہہ رہے تھے رو کر کہ 1 مہینہ لگ گیا کلمہ مشکل سے زبان پر چڑھا ہے. اس محنت سے سدھار آئے گا. زندگیاں بدلیں گی. کاروبار سدھرے گا. ماحول میں تبدیلی آئے گی. فضا ہموار ہوگی. خوشبو مہکے گی.
آج انسان بھیڑیا شیر چیتا بن گیا، انسان کو پھاڑنے کو تیار، جیب کترنے کو تیار، اس لیے بیمار، اس لیے حادثات۔ ہاسپٹل تھے پہلے اتنے، کینسر والوں کے ہاسپٹل الگ بن گئے۔ ایک جوان کے جنازے میں گیا، گردن میں کینسر، اس سے خوبصورت کوئی جوان نہیں۔ کبھی سنا تھا کینسر؟ اے دنیا والوں، ظلم تعدی کرو گے اور انسانوں پر رحم نہیں کھاؤ گے، اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا۔ کینسر کی بیماری، امراض کی کثرت، اموات کی کثرت، نئی نئی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں تھی۔ پھر اللہ بڑا ہنٹر رہا ہے تو کرونا بھیج دیا، سب ایئرپورٹ بند، سب اندر گھس گئے، بھائی کا نہیں رہا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا، کمرے میں مت جائیے، کمرے میں مت جائیے۔ ایک کا فون آیا دلی سے، اجی آج بات کر رہا ہوں، میں تو 15 دن سے کمرے میں بند تھا، میری بیوی نیچے سے سرکاتی تھی کھانا، اگلا مطلب بھی کمرے میں اندر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈینگے مت مارو۔ بڑے بڑے فرائی میں گھس گئے، زمین میں دس گئے، یہ تو چھوٹا ہنٹر ہے۔ اللہ چاہیں گے زمینوں کو جھٹکے دے دے، سب گھروں سے بھاگو گے نکل کر، بیوی کو بچوں کو چھوڑ کر، چھت میرے اوپر نہ گر جائے۔ جب بھوکم آتا بھاگتے نہیں سب، پہاڑ کھسک جائے گا تو روک لو گے، بادل پہاڑ میں پھٹ جائے گا، روک لو گے؟ نیک اعمال کے ذریعے سے رحمتیں نازل ہوتی، روزیوں میں برکت، غلے میں برکت۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عذاب ٹلتا۔ یہ جماعت والے دنیا والوں سے اللہ کا عذاب ٹالنے کے لیے آئے ہیں۔ اس جماعت والوں کو ہلکا مت سمجھو، مومن کی دعا سے، مومن صادق ہو، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھوکم آیا، حضرت عمر نے ایڑی ماری زمین پر، او بھوکم رک جا اللہ کے حکم سے۔ دنیا کے ایٹم بم بھوکم کو روک دیں گے؟ مومن کی دعا۔ تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا، او تمیم، یہ جو پہاڑ سے آگ نکلی ہے اسے دھکیل کیا، اجی کسی اور کو بھیج دو۔ ارے تمیم، تمہاری دعا بہت قبول ہوتی ہے، تم مستجاب الدعوات ہو۔ حضرت تمیم گئے اور جا کر کہا، آگ سے پرے ہٹ، پرے ہٹ، پرے ہٹ، جہاں سے نکلی تھی وہاں چلی گئی۔ یہ ہے مومن کی دعا۔ اللہ پہ یقین رکھو، دعوت اور دعا جب طاقتور بن جائیں گی، خدا کی قسم جو کہو گے اللہ وہ کر دیں گے۔ مانگو گے نا یقین کے ساتھ؟ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگ لو، اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ سن رہے ہو؟ ایک نوجوان آیا میرے پاس ایک اجتماع سے پہلے کہ جی 20 سال سے جیل میں ہے میرے ابا، دعا کر دو۔ میں نے میں تو کروں گا، اور تو بھی رو کے یقین سے دعا کر کہ آج کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر مجھے ملا وہ ایک دن کہ جی مولانا آپ کا نمبر نہیں تھا، 20 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ بڑا پرکا جنگل کا رہنے والا ہے وہ لڑکا۔ غیر ممکن ہے اللہ کے یہاں کوئی چیز غیر ممکن ہے؟ بولو، اللہ کے یہاں کوئی چیز غیر ممکن نہیں، نہ کینسر اور نہ اس سے خطرناک بیماری۔ مگر یقین تو کرو اللہ پر کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اگر مومن کی دعا کا نتیجہ دنیا میں نہیں آیا تو قیامت میں اتنا آئے گا، یوں کہے گا کاش ایک بھی دعا بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا انعام مل رہا ہے قیامت میں۔ اللہ سے مایوس مت ہونا، سب کچھ اللہ ہی تو ہے، اور کچھ ہے؟ ارے بولو، اللہ ہی تو ہو